بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کی نسل کیوں ختم کر دی تھی؟ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی تھی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو نہ پہلے کسی کو ملی ہو نہ ہی میرے بعد کسی کو عطا ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند اور جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ہوا کا کنٹرول بھی آپ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ آپ تمام مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے، یہاں تک کہ چرند پرند، جاندار، جنات اور انسان سب آپ کی عظیم فوج کا حصہ تھے۔ اس تمام بادشاہت اور حکومت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے حد خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت مزید طاقتور ہو گئی تھی۔ ناظرین، قدیم زمانے کے وقت میں یونیکارن ہوا کرتے تھے، اور یہ یونیکارن بھی ان اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھے۔ اس گھوڑے کے سر پر درمیان میں ایک سینگ ہوتا تھا جو خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا، اور قدیم لوگ اس سینگ سے مختلف بیماریوں کا علاج بھی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے محل میں طلب کیا اور ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی، تو ملکہ بلقیس نے دین کی دعوت کو اپنا کر اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت کو بے حد پسند کرتی تھی اور اس بات کی خواہش مند تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اڑنے والے تخت کی سواری کرے۔ ایک دن ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جیسے آپ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں، تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس تخت پر دنیا کی سیر کروں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اڑنے والے تخت پر ہمیں بٹھا کر پوری دنیا کی سیر کروائی جائے۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس تخت پر سوار ہوئے تو ہوا ان کے تخت کو اڑا کر ایک جزیرے کے پاس لے آئی جو سمندر کے بالکل درمیان میں تھا۔ وہ نہایت خوبصورت جزیرہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس تخت سے اتر کر اس جزیرے میں سیر کرنے لگے۔ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی زیادہ گھوڑے موجود تھے اور تمام گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان اڑنے والے گھوڑوں کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوئی۔ جب اڑنے والے گھوڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو اسی وقت غائب ہو گئے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو وہ اڑنے والے گھوڑے بے حد پسند آئے۔ اپنے محل میں واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات کو اکٹھا کیا اور انہیں حکم دیا کہ فلاں جگہ پر اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ سن کر وہ جنات بولے کہ ہم زمین پر رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ جناب، یہ کام صرف ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فوراً اس جن کو میرے پاس حاضر کرو۔ تو جنات بولے
کہ حضور اس نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ آزاد ہونا چاہتا ہے اور وہ ہم سے چھپ کر سمندر میں کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جہاں بھی ہو ڈھونڈ کر اسے میرے پاس لاؤ۔ تمام جنات اس جن کو ڈھونڈنے سمندر میں چلے گئے اور اونچی آواز میں پکارنے لگے کہ اے ہمارے دوست، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، کیونکہ جس بادشاہ سے تم ڈر رہے ہو وہ اب مر چکا ہے، ہم سب آزاد ہیں، اس لیے تم بھی واپس ہمارے ساتھ آ کر اوپر زمین پر رہو۔ جیسے ہی اس سمندری جن نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور باہر اپنے دوستوں کے پاس آ گیا۔ جیسے ہی وہ سمندری جن باہر آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع دار جنوں نے اسے گرفتار کر لیا اور آپ علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ جب اس سمندری جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو ڈر گیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے کچھ نہ کہیں، میں اب آپ کے حکم کے مطابق ہی تمام زندگی گزاروں گا، یعنی میں آپ کی ہی غلامی میں رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا کہ میں نے فلاں جزیرے میں اڑنے والے گھوڑے دیکھے ہیں، مجھے وہ بے حد پسند آئے ہیں، تم ابھی اسی وقت جاؤ اور میرے لیے وہ گھوڑے لے کر آؤ۔ یہ سن کر اس جن نے کہا کہ میرے آقا، مجھے پتا ہے کہ وہ گھوڑے کس جگہ پر رہتے ہیں، میں جلد ہی ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ تمام جن مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے گئے، لیکن ان کو پکڑنا اتنا آسان کام نہ تھا۔ جب جنات اس جزیرے پر پہنچے تو ان جنات نے دیکھا کہ وہ اڑنے والے گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے ہیں۔ ان جنوں نے بڑی حکمت سے کام لے کر ان گھوڑوں کو پکڑا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے تمام جانداروں کے الگ الگ گروپ بنا رکھے تھے۔ ان تمام کی طرح آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کا بھی الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے۔ آپ ان گھوڑوں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ آپ کو یہ احساس ہی نہ ہوا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ چنانچہ نماز عصر کا وقت گزر گیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ آپ کو عبادت کے وقت بھی ہوش نہ رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے محروم ہو گئے۔ آپ کا یہ رد عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے تو آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور اپنے رب سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوا ہے، میں اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے حد شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ پاک سے معافی طلب کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے تمام گھوڑوں کو اپنے پاس بلایا اور سب کے پروں کو کٹوا دیا۔ اسی لیے ان گھوڑوں کی نسل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔